بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در بیان اسماء مشتقہ، دوسری فصل اسماء مشتقہ کے بیان میں۔ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ اسم تین قسموں کے ہوتے ہیں، ایک مصدر، ایک مشتق، ایک جامد۔ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے دوسرے لفظ بنے، مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو مصدر یا کسی اور فعل سے بنے، جو خود دوسرے سے بنے، اسے مشتق کہتے ہیں۔ اور جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ کسی سے بنے نہ اس سے کوئی دوسرا بنے، اسے جامد کہتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، ہم نے کہا النصرۃ، یا ہم نے کہا الضرب، مارنا، یہ مصدر ہے کیونکہ اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ ہم نے کہا فرسن، رجل، بنتن، یہ کون سے لفظ سے بنا ہے اور اس سے کون سا لفظ بنتا ہے بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے تو یہی بتائیں گے کہ نہ یہ کسی اور لفظ سے بنا ہے نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس سے کوئی دوسرا لفظ بھی نہ بنے نہ یہ دوسرے سے بنا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم جامد ہے۔ اور اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو دوسرے سے بنا ہو تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ مشتق ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ضاربن، تو آپ کہیں گے ضاربن اس میں فاعل ہے، یہ تو فعل مضارع سے بنتا ہے۔ ایسے ہم نے کہا مضروبن، تو آپ کہیں گے یہ تو اس میں مفعول ہے، یہ تو فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ ایسے ہی اس میں صفت مشبہ ہم کہیں تو اس میں بھی آپ کہیں گے یہ بھی فعل لازم معروف سے بنتا ہے۔ اس میں تفضیل کیا ہم مثال دیں افضل، تو آپ کہیں گے یہ اس میں تفضیل ہے، یہ تو فعل مضارع سے بنتا ہے۔ تو یہ دوسرے سے بنتا ہے اور جو دوسرے سے بنے وہی اس میں مشتق ہے۔ تو اس فصل میں بیٹا اسماء مشتقہ کا بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل دوم در بیان اسماء مشتقہ، فصل دوم اسماء مشتقہ کے بیان میں، ہے نا۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، یعنی اس میں مشتق، اب بہت سارے اسم میں مشتق اسم ہوں گے، اب کتنے اس میں مشتق ہیں؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے اس سے پہلے، میزان میں پڑھ لیا ہے کہ اسماء مشتقہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ وہی صاحب کتاب فرما رہے ہیں اسماء مشتقہ 6 اسم، کتنے اسم ہیں؟ 6 ہیں۔ از فعل مشتق می شوند، فرماتے ہیں 6 اسم از فعل مشتق می شوند، 6 اسم فعل سے مشتق ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، بنتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 6 اسم؟ اسم فاعل ایک، جیسے کہ ضاربن، ضاربان، فاعل، فاعلان وغیرہ۔ اسم مفعول جیسے کہ مفعول، مفعولان، مفعولات وغیرہ وغیرہ، آخر تک پڑھ لو۔ اسم تفضیل جیسے افعل، افعلان وغیرہ۔ صفت مشبہ جیسے حسن۔ اسم اعلیٰ جیسے کہ منصر۔ اسم ظرف جیسے کہ مضرب۔ ٹھیک، یہ 6 اسماء مشتقہ کہلاتے ہیں کیونکہ یہ فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ اب ان میں پہلا اسم تھا اسم فاعل۔ اسم فاعل کسے کہیں گے؟ بیٹا اسم فاعل وہ لفظ ہے جو کرنے والی ذات کو بتائے، جو کرنے والی ذات کو بتائے، کام کرنے والی ذات کو بتائے۔ جیسے کہ ہم نے کہا ضاربن، تو ضاربن نے بتایا، ضاربن کا معنی ہے مارنے والا، تو ضاربن نے یہ بتایا کہ ضاربن نے وہ ذات بتائی جو مارنے کا کام انجام دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو یہاں پر کام کرنے والے کو جو لفظ بتائے وہی اسم فاعل کہلائے گا۔ اسم فاعل بیٹا ثلاثی مجرد سے مطلقاً فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ کس کے وزن پر؟ فاعل، ثلاثی مجرد سے۔ جیسے نصر ینصر سے ہم اسم فاعل بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے ناصر۔ ضرب یضرب سے اسم فاعل بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے ضارب، ہے نا۔ سمع یسمع سے اسم فاعل بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے سامع۔ فتح یفتح سے اسم فاعل بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے فاتح۔ ٹھیک ہے،
مطلقاً اسم فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے. ہاں ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی میں ہو تو اس کا اسم فاعل الگ الگ ہوتا ہے، اس کی گفتگو بعد میں آئی. فرماتے ہیں اسم فاعل کے دلالت کنت بر کنندہ کار، اسم فاعل وہ لفظ ہوگا جو دلالت کرے گا کام کے کرنے والے پر، یعنی جو کہ کام کرنے والے کو بتائے گا کہ یہ ہے کام کرنے والا. الثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل آیت، اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے مطلقاً فاعل کے وزن پر آتا ہے. اب فاعل کے وزن پر آتا ہے تو اسی سے گردان کر لو اس میں فاعل کی 6 صیغے بنا لو. فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، یہ 6 صیغے ہوں گے. فاعل کرنے والا وہ ایک مرد، کرنے والا ایک مرد. فاعلان 2 مرد کرنے والے. فاعلون کئی مرد کرنے والے. فاعلۃ کرنے والی ایک عورت. فاعلتان 2 عورتیں کرنے والی. فاعلات سب عورتیں کرنے والی. ٹھیک، اسی کے وزن پر سارے ثلاثی مجرد سے آپ اس میں فاعل بنا لیجیے. اب بیٹا تثنیہ، اس میں فاعل میں جو تثنیہ ہے نا، اگر جو آپ نے تثنیہ کے اعراب نومیر میں یا آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا ہے تو آپ نے وہاں پر پڑھا ہے کہ حالت رفیع میں اگر تثنیہ ہوگا تو حالت رفیع میں اعراب الف کے ساتھ ہوگا تثنیہ کا، اور حالت نصبی اور جری میں اگر کوئی تثنیہ ہو تو حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتحے کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا. جیسے ہم نے کہا جاءنی الرجلان، ٹھیک ہے، جیسے الرجلان میں ہم نے کہا ویسے ہم کہیں گے جاءنی الضاربان، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ ہو گیا حالت رفیع میں اعراب، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتحے کے ساتھ جیسے ہم کہیں گے رأیت الضاربین، میں نے 2 مارنے والوں کو دیکھا. مررت بضاربین، میں 2 مارنے والوں کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے تثنیہ کے اعراب پڑھا ہے صاحب علم الصیغہ بھی وہی اعراب یہاں پر بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی بتائیں گے کہ بیٹا نون تثنیہ جو ہوتا ہے ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ مکسور ہی ہوتا ہے نون تثنیہ. اس کے برخلاف جو نون جمع ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. ہاں جمع، یہاں پر بھی تو جمع کا صیغہ ہے فاعلون، اگر فاعلون جمع ہے تو جمع مذکر سالم ہے یہ، تو جمع مذکر سالم کا اعراب یہاں پر جاری ہو جائے گا، یعنی حالت رفیع میں واو ما قبل ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل کسرے کے ساتھ، اور نون جمع مفتوح ہوگا. اسی کو صاحب کتاب یہاں پر بتا رہے ہیں تثنیہ بحالت رفع با الف آیت، تثنیہ حالت رفیع میں الف کے ساتھ آئے گا یعنی اس کا اعراب الف ہوگا. لیکن یہاں پر با الف آیت کہہ رہے ہیں چونکہ اعراب کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اعراب سے بحث کرنا نحویوں کا کام ہے. وہ بحالت نصب و جر، اور حالت نصبی اور جری میں بے یا کس کے ساتھ آئے گا تثنیہ؟ یا کے ساتھ. کیسی یا کے ساتھ؟ کہ ما قبلش مفتوح بود، کہ جس کے ما قبل میں فتحہ ہوگا. وہ نون تثنیہ مکسور باشد، اور تثنیہ کا نون مکسور ہوگا یعنی تثنیہ کے نون پر کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ جمع، اور جمع کا اعراب کیا ہوگا؟ ہم تو اعراب کہہ دے رہے ہیں لیکن صاحب کتاب نے اعراب نہیں کہا کیونکہ وہ تو صرفی ہیں، یہاں پر صرف علم صرف میں کتاب لکھ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر اعراب سے بحث نہیں کریں گے. اس لیے کہیں گے کہ جمع بحالت رفع بواو آیت، جمع حالت رفع میں حالت رفیع میں واو کے ساتھ آئے گی. وہ بحالت نصب و جر بیا، اور حالت نصبی اور حالت جری میں یا کے ساتھ آئے گی. کیسی یا کے ساتھ؟ کہ ما قبلش مکسور باشد، کہ اس کے ما قبل میں مکسور ہوگا یعنی کسرے والا لفظ ہوگا. وہ نون جمع مفتوح بود، اور نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوگا. یہ اس میں فاعل کی بحث ہو گئی بیٹا. اس میں فاعل سے متعلق جو بھی باتیں بتانا تھی صاحب کتاب نے بتا دی. اب اس میں مفعول، تو اس میں مفعول کسے کہیں گے بیٹا؟ ہم نے کہا مضروبن. مضروبن کا معنی کیا ہوا؟ پٹا ہوا. پٹا ہوا تو وہی ہوگا نا جس پر ضرب واقع ہوئی ہوگی. تو اب سیدھے سیدھے تعریف یہ کر لو کہ اس میں مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے، ایسی ذات کو بتاتا ہے جس پر کرنے والے کا فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. ٹھیک ہے، ایسی ذات کو جو لفظ بتائے وہی اس میں مفعول ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں اس میں مفعول کے دلالت کنت بر ذاتی کے فعل برو واقع شدہ باشد. اس میں مفعول وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی ذات پر
کہ فعل برو واقع شود کہ جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اب اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے بیٹا مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ کس کے وزن پر آتا ہے؟ مفعول کے وزن پر۔ ٹھیک، دھیان رکھنا، ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ وہی بتا رہے ہیں الثلاثی مجرد بر وزن مفعول آیت، ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات توجہ کی ہے، ما قبل میں جب یہی بات اس میں فاعل میں بتائی تو وہاں پر کہا تھا الثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل آیت، کہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل مطلقاً فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور یہاں پر مطلقاً کا قید نہیں لگا، یہاں پر صرف اتنا کہا الثلاثی مجرد بر وزن مفعول آیت، یہاں پر مطلقاً نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا یہاں پر اس میں مفعول جو ہوتا ہے نا ثلاثی مجرد سے زیادہ تر تو مفعول کے ہی وزن پر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیٹا یہ فعیل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم نے ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ سلب، تو یہاں پر قتیل بمعنی مقتول لوگ کہتے ہیں، در حقیقت یہ قتیل ہی اس میں مفعول ہے جو کہ فعیل کے وزن پر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر مطلقاً نہیں کہا۔ اب اس میں مفعول کی بحث، اس میں مفعول کے بھی 6 صیغے بنا لو، ایک مفعول، ایک اسی کا تثنیہ مفعولان، ایک اسی کی جمع مفعولون، ایک مفعولۃ مؤنث، مفعولتان تثنیہ اسی کی، مفعولات جمع۔ ٹھیک ہے، اس میں بیٹا اس کا تثنیہ اور اس کی جمع جو ہے جمع مذکر سالم، ان کا اعراب وہی ہوگا جو ما قبل میں بتا دیا، کہ یعنی حالت رفیع میں واو کے ساتھ اور واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل کسرے کے ساتھ۔ لیکن اس میں بیٹا جو مؤنث کی جمع ہے وہ جمع سالم مفعولات ہے الف تا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا، اس کا اعراب جمع مؤنث سالم والا یہ اعراب ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے کہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں بحثی اس میں مفعول کی بحث مفعول، مفعولان، مفعولین دیکھو تثنیہ کا صیغہ ہے حالت نصبی یا حالت جری میں، مفعولین ہوگا نا، اور مفعولون جمع، مفعولین یہ جمع کا حالت نصبی یا جری میں مفعولین ہوگا، مفعولۃ مفعولتان اب اسی کی تثنیہ حالت نصبی اور جری میں مفعولتین ہوگی، مفعولات یہ جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہے، 2 اسماء مشتقہ کا بیان ہوا اب تک۔ فرماتے اس میں تفضیل یہ تیسرا اسم مشتق۔ اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل بیٹا وہ اسم ہوتا ہے جو کہ معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے، کسی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بتائے کہ اس کے اندر یہ معنی زیادہ پایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر افضل، ہم نے کیا کہا؟ افضل، زید افضل، زید افضل ہے، زید زیادہ فضیلت والا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی کے مقابلے میں کہا جائے گا، مثلا زید افضل من عمر، زید افضل ہے زید سے، زید عمر سے افضل ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرو، زید کے اندر ہم نے فضیلت بیان کی، کس سے زیادہ فضیلت بیان کی؟ عمر سے زیادہ۔ تو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک کو فضیلت دینا، ایک کے اندر یہی فضیلت دینا، یہی ہے معنی فاعلیت کی زیادتی بیان کرنا۔ تو ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک کے اندر معنی فاعلیت کی زیادتی کو جو اسم بتاتا ہے وہی اسم تفضیل کہلاتا ہے۔ جیسے کہ افضلوں نے زید کے لیے فضیلت کی زیادتی بتائی بمقابل عمر کے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ افضل اسم تفضیل ہوگا۔ اسی کو کہیں گے معنی فاعلیت کی زیادتی پر جو دلالت کرے وہ اسم تفضیل ہے۔ فرماتے ہیں اسم تفضیل کے دلالت کنت بر زیادت معنی فاعلیت، اسم تفضیل وہ اسم ہے جو دلالت کرے معنی فاعلیت کی زیادتی پر، نسبت بدیگر دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادتی ہو۔ ٹھیک ہے، اسم تفضیل کس وزن پر آتا ہے؟ تو فرماتے ہیں بر وزن افعل آیت، اسم تفضیل ثلاثی مجرد سے افعل کے وزن پر۔ اب یہاں پر ثلاثی مجرد بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، ہاں، لیکن ہے مراد وہی
کہ یہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے افعل کے وزن پر آتا ہے، افعل، افضل، اصغر، احمر، اخضر، اصفر، سب اس میں تفضیل ہے۔ لیکن میں نے اتنی مثالیں دے دیں، یہ سب اس میں تفضیل کی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ثلاثی مجرد سے افعالوں کے وزن پر اس میں تفضیل بیٹا تبھی آتا ہے جبکہ اس کا معنی رنگ یا عیب کا نہ ہو۔ اگر عیب یا رنگ کے معنی والا کوئی لفظ ہے جس میں کوئی رنگ پایا جائے، جیسے احمر، اخضر، اصفر، اسود، ہے نا، یہ سب رنگ ہیں، احمر سرخ، اسود کالا، ابیض سفید، اخضر ہرا، ازرق نیلا، یہ سب رنگ ہیں۔ ایسے ہی عیب کے معنی میں ہو، جیسے کہ اعمی، اندھا، اندھا ہونا ایک عیب ہے، اجہل، جہالت والا، جہالت بھی ایک عیب ہے، اعور، کانا، تو کانا بھی ایک عیب ہے، اعرج، لنگڑا، لنگڑا ہونا بھی ایک عیب ہے۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو کہ عیب یا رنگ پر دلالت کرے تو اس لفظ سے افعالوں کے وزن پر جو لفظ آئے گا، جو صیغہ آئے گا افعالوں کے وزن پر، اس کو بیٹا اس میں تفضیل نہیں کہیں گے، اب اس کو صفت مشبہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ صفت مشبہ۔ تو اگر ثلاثی مجرد سے افعالوں کے وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے، وہ اس میں تفضیل تبھی ہوگا جبکہ لون یعنی رنگ اور عیب کے معنی میں نہ ہو۔ اگر عیب یا رنگ کے معنی میں ہو تو اب اس کو اس میں تفضیل نہ کہہ کر کے اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں مگر از لون و عیب، مگر رنگ اور عیب سے نمی آیت، افعالوں کے وزن پر اس میں تفضیل نہیں آتا۔ چھ دنی ہر دو افعال برائے صفت مشبہ می آیت، فرماتے ہیں کہ جو کوئی لفظ لون اور عیب سے افعالوں کے وزن پر آئے تو وہ افعال برائے صفت مشبہ می آیت، صفت مشبہ کے لیے آئے گا، یعنی وہ اس میں تفضیل نہیں کہلائے گا، صفت مشبہ کہلائے گا۔ جیسے احمر، اعمی، ہم نے بہت ساری مثالیں دی۔ وَأَز غیر ثلاثی مجرد نمی آیت، اور اس میں تفضیل ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، چاہے وہ رباعی مجرد ہو، چاہے ثلاثی مزید فی ہو، چاہے رباعی مزید فی ہو، اس سے اس میں تفضیل نہیں آتا ہے۔ اگر اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو پہلے لفظ اکثر یا اشد لے کر آئیں گے، اور جس مصدر سے اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو اس مصدر کو منصوب بنا کر، تمیز بنا کر آگے پیش کر دیں گے۔ جیسے کہ ثلاثی مزید فی سے اجتناب ہے، پرہیز کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کہیں زیادہ پرہیز کرنے والا، تو اس سے افعالوں کے وزن پر نہیں لائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ پہلے اکثر یا اشد ہم پہلے لفظ ذکر کریں گے اور اس مصدر کو تمیز کے طور پر منصوب ذکر کر کے بتا دیں گے، اور ہم کہیں گے اشد اجتنابا، تو اب اس کا معنی ہوگا بہت زیادہ پرہیز کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ چاہے ثلاثی مزید فی ہو، چاہے رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو، کسی سے بھی اگر اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو آپ لفظ اکثر یا لفظ اشد لا کر اس کے بعد میں اس کا مصدر منصوب ذکر کر دے تمیز کے طور پر، تو اسی سے اس میں تفضیل کا معنی ادا ہوگا۔ بحث اس میں تفضیل کی بحث گردان کر رہے ہیں، جیسے افعلو، افعلان، افعلونا، افعلینا، تو دیکھو افعلو، افعلان، افعلو، افعلان، افعلین، افعلین کیوں دکھایا انہوں نے؟ افعلان حالت رفیع میں تھا الف کے ساتھ، اور افعلین حالت نصبی میں یہ تثنیہ ہے تو یا ماقل فتحے کے ساتھ۔ افعلونا یہ جمع ہے حالت رفیع میں واو کے ساتھ، اور افعلینا یہ جمع ہے حالت رفعی، حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل کسرے کے ساتھ۔ یہ دونوں کی مثالیں انہوں نے دے دی، اور اسی کی جمع تکسیر آتی ہے، مذکر کی جمع تکسیر افاعل، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کرنے والے۔ فعلا مونس کا صیغہ، بہت زیادہ کرنے والی ایک عورت، فعلا، اسی کی تثنیہ فعلیان حالت رفیع میں، اور فعلیین حالت نصبی یا جری میں۔ فعلیات یہ فعلا کی جمع سالم ہے الف تا کے ساتھ، اور فعل عین کلمے کے فتحے کے ساتھ
یہ اسی کی جمع تکسیر ہے، بہت زیادہ کرنے والی عورتیں۔ وہی فرماتے ہیں افاعل جمع تکسیر مذکر است، افاعل یہ مذکر کی جمع تکسیر ہے، اور وفعل اور فعل جمع تکسیر مؤنث، مؤنث کی جمع تکسیر ہے۔ افعلون وفعلیات جمع سالم، افعلون یہ مذکر کی جمع سالم ہے اور فعلیات یہ مؤنث کی جمع سالم ہے۔ اب بیٹا جمع سالم اور جمع تکسیر کسے کہیں گے؟ تو ہم آپ کو پہلے سمجھا چکے ہیں، نوحمیر میں اور ہدایت النوح میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جمع سالم وہ جمع کہلاتی ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت رہے، اور جمع تکسیر وہ جمع کہلاتی ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں جمع سالم آرا گویت، جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ بنائے واحد دراں سلامت ماند جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت رہے۔ در مذکر، مذکر کی جمع سالم، مذکر کے اندر جمع سالم بے واو و نون آیت، واو اور نون کے ساتھ آتی ہے جیسے افعلونا، ٹھیک ہے۔ و در مؤنث، و مؤنث کے اندر جمع سالم بے الف و تا آیت، الف اور تا کے ساتھ آتی ہے جیسے مسلماتن، ٹھیک ہے، فعلیاتن۔ و جمع تکسیر، جمع تکسیر آنکھیں بنائے واحد در آن سلامت نمان، جمع تکسیر وہ ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت، ما قبل میں بتایا اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کہ معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے، معنی فاعلیت کی، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ بیٹا اس میں تفضیل کبھی کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کس پر؟ معنی مفعولیت کی زیادتی پر۔ جیسے فرماتے ہیں اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہم بھی آیت، اس میں تفضیل کبھی کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اشہرو، اس میں تفضیل ہے اشہرو افعلو کے وزن پر، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مشہور تر، اور مشہور اس میں مفعول ہے نا، تو اس کا مطلب معنی مفعولیت کی زیادتی کو بتا رہا ہے۔ مشہور تر، جس کو زیادہ شہرت دے دی گئی ہو اسے اشہر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔